جس کو نظر لگ جائے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اگر تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس کی نظر لگی ہے تو وہ اس شخص کا وضو اور غسل کا پانی لے کے جو ہے نا وہ اپنے پر بہا لے، اپنے بیک سائڈ پہ بہا لے، اس کو نظر جو ہے نا ہو جائے گی۔ لیکن آج کل کے دور میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے، کیا پتہ۔ تو پھر کیا کرے؟ پھر رقیہ شرعیہ پڑھے اپنے اوپر۔ سب سے بہترین رقیہ سورہ فلق ناس، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ، تو یہ اپنے اوپر کثرت سے پڑھیں۔ پھر صبح شام کے اذکار کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، رقیہ پڑھیں۔ دوسرا بلکہ تیسرا حجامہ کروائیں۔ پہلا کہتا ہے غسل کا پانی لیں، اگر نہیں پتہ تو رقیہ پڑھیں اپنے اوپر۔ تیسرا حجامہ کروائیں، حجامہ تھیراپی کروائیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا حجامہ اسپیشلسٹ ڈھونڈیں اور ان سے اپائنٹمنٹ لیں اور حجامہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور آئیڈیلی حجامہ ہمیں سنہ ڈیٹس میں کروانا چاہیے، ہر چاند کی 17th 19th اینڈ 21st تاریخ کو ہمیں حجامہ کرانا چاہیے۔ کسی بھی دن کرا سکتے ہیں ویسے تو، کوئی مسئلہ ہو پریشانی نہیں ہو، لیکن آئیڈیلی اگر ویٹ کر سکتے ہیں تو ان ڈیز پہ کرائیں۔ وینسڈے کو حجامہ کرانے سے اوائڈ کرنا چاہیے، منڈے، ٹیوزڈے اور تھرسڈے کے دن بھی سجیسٹڈ ہیں سنت میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے موعظتاً میں نے بتا دیا۔ پھر اپنے پہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک اور دعا، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پہ آ کے یہ دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک، ٹھیک ہے؟ یہ دعا لازمی یاد کر لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ اور اگر اپنے پہ پڑھیں تو بسم اللہ یرقیجی من کل شیء یؤذیجی من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ یرقیجی واللہ یشفیجی، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے اوپر، تاکہ کبھی نظر لگی ہے، ایون جنات جادو کا مسئلہ ہے تب بھی انشاءاللہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک بات، آخری بات میں کروں، یہ بات یاد رکھیں کہ جو نظر ہے نا انسان حسد سے لگتی ہے، اور ایک مسلمان میں حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ جنت میں داخل تب تک نہیں ہوگے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم لوگ ایمان والے تب تک نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، اور تم لوگ آپس میں محبت نہیں کر سکتے جب تک سلام کو عام نہ کرو۔ سو افشوا السلام بینکم، اپنے آپس میں سلام کو عام کرو۔ امیجن دس بیوٹیفل حدیث، اس کا ریلیشن ایگزیکٹلی حسد کی حدیث سے ہے کہ جس میں فرمایا کہ پچھلی قوموں کو جن دو بری کوالٹیز نے، بری عادات نے، خصلتوں نے ڈسٹروائے کیے، وہ کیا تھیں؟ الحسد والبغضاء، ایک حسد اور دوسرا جو ہے نا ہیٹرڈ، دشمنی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دو چیزیں میں تمہارے اندر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور محبت اور ایمان اور سلام کو عام کرنا اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے۔ تو ایک مسلمان اس زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان سے حسد کرے، کیونکہ جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا اس کا تقدیر پہ ایمان کبھی نہیں ہوتا، وہ تقدیر کو ایک ڈینائی کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو کیوں دی، ڈیزرو تو میں کرتا تھا، آپ کی تقدیر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، دس از ناٹ رائٹ یا اللہ، آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ، آپ نے اس کو کیوں دی، آپ نے مجھے کیوں نہیں دی، حالانکہ میں ڈیزرو کرتا تھا۔ یہ حاسد جو ہے نا سمجھتا ہے کاش مجھے مل جاتی، اس کو نہ ملتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کو دے دی، سبحان اللہ۔ ہم اس کے لیے بھی اضافے کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو تو مزید بھی دے اور مجھے بھی عطا کر۔ لیکن حسد سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے اور ایک بغض اور عداوت میں پڑ جاتا ہے، جو کہ ہمیں بچنا چاہیے۔